برادران اسلام، آج ہماری اس خوبصورت بزم میں تشریف لائے ہیں مسجد باب خدیجہ کے امام و خطیب جناب راجہ انصار احمد خان صاحب۔ آپ کو مسجد کے جملہ معاونین اور درس اطاری صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے وقت سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ اور جتنے بھی ہمارے مہمان جو کنیکٹیکٹ سے تشریف لائے ہیں، میں آپ کو بالٹیمور کے اپنے ان مسلمان بھائیوں کی طرف سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ کا یہاں نہ اپنی پاک بارگاہ مقبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ آپ سے یہ عرض ہے جتنے احباب بیٹھے ہیں برائے مہربانی یہ ذرا ٹیک چھوڑ دیں، ذرا جو جنہیں کوئی تکلیف ہے وہ تو بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کیجیے دائرے کی صورت میں بیٹھیے۔ اللہ کے رسول جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا جب لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے حلقہ کی صورت میں بیٹھتے ہیں تو ان کے پیچھے جتنی جگہ ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے فرشتے بیٹھ جایا کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اس محفل پر سکینت نازل فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں محفل کے آداب بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم عبادت صرف اسی کی کرو۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم نے جب بھی عبادت کرنی ہے، جب بھی اپنی جبین نیاز جھکانی ہے، جب بھی تم نے کسی کو اپنا معبود و الہ تسلیم کرنا ہے تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور رب نے تمہارے ساتھ اس اپنے حکم کے ساتھ یہ حکم بھی لازم کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ حکم دیکھیے کتنا اہم ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے جو بڑا اللہ نے حکم دیا ہے وہ والدین کی اطاعت کا دیا ہے، والدین کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے چونکہ اللہ انسان کی پیدائش کا سبب حقیقی ہے اور جو سبب ظاہری ہے وہ والدین کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کے شکر کے بعد انسان پر جن کی شکر گزاری لازم ہے وہ اس کے والدین ہیں، اس لیے اللہ نے حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے وہ لوگوں جو اللہ کو الہ و معبود مانتے ہو، تمہارا رب تم سے اس بات کا متقاضی ہے کہ جب تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کے ساتھ تم پر سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تم نے اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ کے رسول جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ فرماتے ہیں اے لوگوں والدین کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے اور والدین کی معصیت میں اللہ کی معصیت ہے۔ اور یہاں کے آپ نے والد کے بارے میں حکم دیا، والدہ کے حکم کی کیا، والدہ کی عبادت، والدہ کی خدمت کے کیا کہنے، والدہ کی خدمت کوئی کیا کر سکتا ہے؟ صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، عرض کرنے لگا ثم من، فرمایا اموں کا، تیسری بار پوچھا ثم من، فرمایا ابو کا۔ پہلے 3 مرتبہ پہلے جو حکم وہ والدہ کے لیے اور تیسری جگہ پر والد کے لیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ والدہ 3 مراحل سے گزرتی ہے اولاد کے لیے اور باپ صرف ایک مرحلے سے گزرتا ہے۔ وہ کون کون سے؟ فرمایا پہلا جو مرحلہ اولاد کے لیے ماں جو اپنے اوپر مصیبت، اپنے اوپر تکلیف برداشت کرتی ہے، وہ حمل کی تکلیف ہے، اپنے بچے کو اپنے آغوش، اپنے پیٹ میں، اپنے رحم میں 9 مہینے رکھ کر اپنے اوپر اللہ نے فرمایا وہن علی وہن، وہ اپنے جو ہے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ اس لیے جب اللہ کے رسول فرمانے لگے تو فرمایا سب سے پہلا جو تیرے حسن سلوک کا حقدار ہے وہ تیری ماں ہے، اور پھر فرمایا ثم من، فرمایا اموں کا، دوسری مرتبہ بھی تیری ماں۔ کیوں؟ اس لیے جو وضع حمل ہے اولاد کو جنم دینا اس کی تکلیف میں بھی ماں اکیلے گزرتی ہے، باپ اس میں شامل نہیں ہوتا، اس لیے دوسرا حق بھی اسی کا ہے۔ اور پھر میں ثم من، فرمایا ابو کا۔ اب اس تیسرے مرحلے میں ماں اور باپ
दोनों इकट्ठे होते हैं, इसलिए तीसरा हक जो है उसमें बाप भी शामिल है। वो तीसरा हक कौन सा, वो तीसरा मरहला कौन सा है? वो तीसरा मरहला औलाद की तरबियत का है। औलाद की तरबियत में माँ और बाप दोनों शामिल होते हैं, इसलिए तीसरे हुस्न सलूक में बाप को भी इसका हकदार ठहराया है। लेकिन जो हुस्न सलूक है, उलमा फरमाते हैं हुस्न सलूक की हकदार तो माँ है, लेकिन अदब और ताजीम का हकदार ज्यादा बाप है। जब ताजीम करनी है तो पहले बाप की करनी है, लेकिन जब हुस्न सलूक करना है तो पहले माँ के साथ। उसकी मिसाल यूं भी दी जा सकती है, जब बाहर से कोई चीज लाए तो माँ को दे, लेकिन जब कोई बात सुनने की बात है तो फिर पहले बाप की बात सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ जनाब सैयद अब्दुल रज़ाक ताहिर साहब को माइक पर तशरीफ लाएं और अपने आका करीम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों अकीदतों का खिराज पेश फरमाएं। जनाब अब्दुल रज़ाक ताहिर साहब, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक जारी है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, फिर करम हो गया। मैं मदीने चला, फिर करम हो गया। मैं मदीने चला, साखिया मैं पिला, मैं मदीने चला, साखिया मैं पिला, मैं मदीने चला, वस्त बेखुद बना, मैं मदीने चला। कैफ सा छा गया, मैं मदीने चला, कैफ सा छा गया, मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला। अश्क थमते नहीं, पाँव जमते नहीं, अश्क थमते नहीं, पाँव जमते नहीं, लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला। मेरे गंदे कदम और उनका हरम, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। रूह मुज़तर ठहर, रूह मुज़तर ठहर, तू निकलना उधर, रूह मुज़तर ठहर, तू निकलना उधर। इतनी जल्दी है क्या मैं मदीने चला, इतनी जल्दी है क्या मैं मदीने चला। ऐ शजर हिजर तुम भी शम्सो कमर, ऐ शजर हिजर तुम भी शम्सो कमर, देखो देखो जरा मैं मदीने चला, देखो देखो जरा मैं मदीने चला। मिंबरे नूर पर
پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا سبحان اللہ کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا وہ عہد کی زمین ہے جہاں پر مکی وہ عہد کی زمین ہے جہاں پر مکی میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر چل عبید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا میں مدینے چلا کیا یہ تو نے کہا اے عبید رضا کیا یہ تو نے کہا اے عبید رضا سوچ تو کچھ ذرا میں مدینے چلا میں تو بس یوں ہی تھا میں کی اوقات کیا میں تو بس یوں ہی تھا میں کی اوقات کیا یہ ردی تک ہی تھا میں مدینے چلا لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے چل عبید رضا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ پیش فرما رہے تھے جناب عبدالرزاق طاہر صاحب. برادران اسلام، والدین انسان کے لیے اللہ کا وہ بیش بہا احسان ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ والدین اللہ کی طرف سے ایسا احسان ہے کہ جس کی کائنات میں کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتی ہے، کائنات میں جس کی کوئی قیمت جس کا کوئی مول نہیں ہو سکتا ہے. جب انسان آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے جو دو انسان اپنے سامنے دیکھتا ہے وہ یہی اس کے والدین ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرمائیں. ایک صحابی حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا سبب پوچھا، وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے، حضور مجھے اپنے باپ سے شکایت ہے، مجھے شکایت یہ ہے کہ میرا باپ میرا مال ضائع کرتا ہے، مجھے نقصان